کیا اس دفعہ ریاست پاکستان نے ایک حتمی فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے؟ سینئر صحافی ذوالفقار صاحب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صاحب بہت شکریہ۔ صاحب ظاہر ہے اوور دا ایئرس آپ نے بہت زیادہ ٹیررزم کو کور کیا ہے، پاکستان پر جو الزامات لگتے رہے، کبھی ڈول پالیسی کے، کبھی ٹیرر فائننسنگ کے، کبھی منی لانڈرنگ کے، یہ سارے کے سارے آپ نے کور کیے۔ پاکستان پہلے بھی گرے لسٹ میں جاتا رہا، نکلتا رہا۔ اب کیونکہ انتہائی سخت پلان تھا، اس پر پاکستان نے عمل کیا ہے اور اس طریقے سے عمل کیا ہے جو پاکستان کے لیے بھی ظاہر ہے اچھا ہے خود۔ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت نے، مینلی عسکری قیادت نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ الزامات اب پاکستان پر نہیں لگنے دینے ہیں، پاکستان نے اسی پر اب عمل کرنا ہے اور اس طریقے سے کبھی واپس نہ گرے لسٹ میں پاکستان کو جانے دینا ہے، نہ ہی پاکستان پر الزامات کو واپس لگنے دینا ہے؟ دیکھیے شاہزیب، پہلے جو ہمارے مشرقی سرحد پہ تو انڈیا کے ساتھ ہمارا معاملہ 70 سال سے چل رہا ہے، اور پھر 80 کے بعد جب وہاں پہ ایک پبلک موومنٹ شروع ہوئی اور ملیٹنٹ موومنٹ شروع ہوئی، یعنی مسلح جدوجہد شروع ہوئی، تو امریکی انڈین مظالم کے جواب میں اس وقت پاکستان میں بعض گروہ ایسے تھے کہ انہوں نے ان کے اس مسلح جدوجہد کو سپورٹ کرنا ہی انڈیا کا جواب اور پاکستان کے کشمیر پہ اپنے حق کے حصول کا ذریعہ سمجھا تھا۔ اب 9/11 کے بعد بڑی حد تک تو وہ سلسلہ شروع ہوا، لیکن پھر جب افغانستان میں پاکستان سے متعلق امریکہ کی سرپرستی میں انڈیا وغیرہ نے ڈبل گیم شروع کیا، تو اس کے جواب میں پاکستان نے بھی ڈبل گیم شروع کیا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ عسکری تنظیمیں اور اس طرح کی چیزیں سامنے وجود میں آئی، اور ریاست افغانستان کے حالات کی وجہ سے بھی اس کے خلاف وہ سختی نہیں کر سکتی تھی جو کہ ریکوائرڈ تھی۔ تو ایک تو افغانستان کے حالات تبدیل ہو گئے، اور امریکی افواج کے وہاں سے انخلاء کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اور دوسرا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا تھا آنے کے بعد کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں وہ نہ صرف یہ کہ ملیٹنسی کو ایک ٹول کے طور پر استعمال نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پہ جو اس طرح کی تنظیمیں ہیں، ٹھیک ہے اس کے طریقے پہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ ایک طریقے سے کرنا چاہتے تھے، میں دوسرے طریقے سے کرنا چاہوں گا، کوئی تیسرے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مزید پاکستان کی ریاست کے اندر اس طرح کی تنظیموں کو پلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کئی سال پہلے انہوں نے یہ بیان دیا تھا، اور پھر پیغام پاکستان میں بھی اس کو واضح کیا گیا تھا کہ وائلنس پہ جو سول اجارتدارتی وہ ہونی چاہیے تو وہ پاکستان کی ریاست کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی گروہ اور تنظیم کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ پھر مل جل کے جو اقدامات کیے گئے، تو الحمدللہ آج اس کی کچھ نہ کچھ پازیٹیو رزلٹ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریاست کا ایک مستقل فیصلہ ہے پاکستان کے اوپر، آئندہ یہ الزامات نہیں لگ رہے ہوں گے، اور جو پاکستان نے ظاہر ہے فیٹف نے کرایا، مگر پاکستانی ریاست کا یہ بھی کہنا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے، تو اس پر عمل درآمد اب جاری رہے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ریاست کے سوا اگر وائلنس کا اختیار کسی بھی تنظیم کو دیں گے، کسی بھی گروہ کو دیں گے، وہ مذہبی ہو، وہ غیر مذہبی ہو، تو وہ اس ریاست کے لیے دوسری دنیا سے یا دشمن ملک سے زیادہ خود اس ملک کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں۔ اور اس کو ریئلائز کیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور ہماری قیادت نے بہت پہلے۔ ہاں اس پہ اب بھی جو ہینڈلنگ کا طریقہ ہے، مثلاً آپ جب ماضی کا تو چونکہ ایک بیگیج ہم بڑا لے کے پھر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے کہ جی مطلق طاقت کا اختیار ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کا یہ وہ ہے کہ قانون ہی کو کے ذریعے اس معاملے سے نمٹنا چاہیے، کچھ لوگ اس کے پولیٹیکل سلوشن کی بات کر رہے ہیں۔ پھر پولیٹیکل سلوشن کے بھی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو مثلاً آج کل TTP کا معاملہ چل رہا ہے، اب جس طریقے سے ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہے تو کچھ حلقے اس پہ معترض ہے، لیکن یہ بہرحال فیصلہ ہے
اسٹیبلشمنٹ کا اور اس ریاست کا کہ مزید اس طرح کی تنظیموں کی نہ تو سرپرستی کرنی ہے اور نہ ان کو پلنے پھولنے کا موقع دینا ہے. ان کی ہینڈلنگ کے معاملے پہ اب بھی کچھ نہ کچھ اختلاف موجود ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان کی سیاست اور عسکری قیادت بھی مکالمے کے ذریعے اس معاملے میں ایک پیج پہ آ سکتی ہے، کیونکہ سیاسی قوتیں تو پہلے سے یہ چاہتی تھی کہ اس طرح نہ ہوں.